اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے کتاب الصلاۃ۔ حضرت نافع سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت اللہ میں داخل ہوتے تو سامنے کی طرف بڑھتے چلے جاتے اور بیت اللہ کے دروازے کو اپنی پشت کی طرف کر لیتے، پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ جب ان کے اور سامنے والی دیوار کے تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا تو نماز پڑھتے۔ اس طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کا رخ کرتے جس کے متعلق انہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تھی کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے لیے اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ بیت اللہ کے جس گوشے میں چاہے نماز پڑھے، سواری اونٹ، درخت اور پالان کی طرف نماز پڑھنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو چڑھائی پہ بٹھا دیتے، پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ نافع کہتے ہیں میں نے عرض کیا اچھا یہ بتائیے کہ اگر سواری کے اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تو آپ کیا کرتے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس صورت میں آپ پالان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتے اور اس کے پیچھے لکڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، اور ابن عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل تھا۔ چارپائی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا تم لوگوں نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا، حالانکہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ چارپائی پر لیٹی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور چارپائی کو اپنے اور قبلے کے درمیان کر لیتے، پھر نماز پڑھ لیتے۔ مجھے آپ کے سامنے ہونا برا معلوم ہوتا اس لیے میں پائنتی کی طرف سے کھسک کر لحاف سے باہر ہو جاتی۔ نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے سے گزرنے والے کو روکے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشہد میں بیٹھے ہوئے اور بیت اللہ میں گزرنے والے کو روکا اور فرمایا اگر گزرنے والا لڑائی کے بغیر باز نہ آئے تو اسے لڑنا چاہیے۔ ابو صالح سمان فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو سعید خدری کو دیکھا کہ وہ جمعۃ المبارک کے دن کسی چیز کو لوگوں سے سترہ بنا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو معید کے بیٹوں میں سے ایک نوجوان نے ان کے آگے سے گزرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو سعید نے اس کو سینے سے دھکیل کر روکنا چاہا۔ نوجوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن آگے سے گزرنے کے علاوہ اسے کوئی راستہ نہ ملا۔ پھر اس طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اسے پہلے سے زیادہ زوردار دھکا دیا۔ اس نے اس پر حضرت ابو سعید خدری کو برا بھلا کہا۔ اس کے بعد وہ حضرت مروان کے پاس پہنچ گیا اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے جو معاملہ پیش آیا اس کی شکایت کی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے پیچھے مروان کے پاس پہنچ گئے۔ مروان نے کہا اے ابو سعید تمہارا اور تمہارے بھتیجے کا کیا معاملہ ہے؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تم میں سے اگر کوئی اگر کسی چیز کو لوگوں سے سترہ بنا کر پڑھے پھر کوئی اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو نمازی اس سے روکے، اگر وہ گزرنے والا نہ رکے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنے والے پر گناہ۔ بصر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن خالد نے انہیں ابو جہیم رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا کہ ان سے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق پوچھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بابت کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو آگے سے گزرنے کی بجائے وہاں 40 تک کھڑے رہنے کو پسند کرتا۔ راوی ابو نظر نے کہا مجھے یاد نہیں بصر بن سعید نے 40 دن کہے یا 40 مہینے یا سال۔ اس سے پہلی حدیث میں نمازی کو پابند کیا گیا کہ وہ سترہ قائم کرنے کے بعد آگے سے گزرنے والے کو پہلے نرمی سے پھر سختی سے منع کرے۔ اب گزرنے والے کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اس عمل کا نتیجہ انتہائی خطرناک ہے، اس لیے اگر اسے روکا جائے تو اسے نمازی کا ممنون ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے گناہ اور عذاب آخرت سے بچا لیا۔ آدمی کی طرف رخ کرنا جب کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کی طرف رخ کر کے بیٹھنے کو ناپسند فرمایا۔ یہ اس صورت میں ہے جب نمازی کی توجہ سامنے والے کی طرف ہو جائے، لیکن اگر توجہ نہ ہو تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ ایک شخص دوسرے کی نماز کو نہیں توڑ سکتا۔
آج اسی بات پر ختم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.